غلام مصطفیٰ چودھری صاحب، امتناع قادیانیت آرڈیننس کی یہ جو قوانین ہیں اس کے متعلق بتائیے کہ ان کے تحت قادیانیوں پر کون کون سی قانونی پابندیاں عائد کی گئی ہیں؟ کوئی قادیانی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بندہ بھی امیر الخلفاء راشدین یا دوسری اسلامی اطلاعات ہیں، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ المومنین صحابی یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ام المومنین یا اہل بیت کے لیے جو استعمال کی جاتے شاعر، ان کو استعمال نہیں کرے گا۔ اگر وہ کوئی کرے گا تو اس کی سزا 3 سال اور اس میں جرمانہ بھی طے کیا گیا۔ اس کے ساتھ 298C جو ہے اس کو ایڈ کیا گیا کہ کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان پوز نہیں کر سکے گا، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکے گا، اور کسی طریقے سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی یا کوئی اشارتاً تحریری طور پہ کسی بھی انداز سے اپنے آپ کو مسلمان نہیں ظاہر کرے گا۔ اور اس امتناع قادیانیت ان شارٹ اگر دیکھیں تو کسی بھی قادیانی کو منع کیا جاتا ہے اس قانون کے تحت کہ وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہے گا، مسجد کی طرز پہ بھی نہیں بنائے گا، عبادت کے بلانے کے لیے اذان جو مسلمانوں کا طریقہ کار ہے وہ استعمال نہیں کرے گا، اور کسی بھی اسلام کے شاعر کو استعمال نہیں کر سکے گا۔ اگر کوئی کرے گا تو ان کے خلاف جو ہے وہ تعزیرات پاکستان کے تحت پرچہ بھی ہوگا، اور یہ نان کاگنیزیبل offense ہے، ناقابل دستاویزی پولیس جرم ہے، اس میں 3 سال تک سزا ہے اور اس میں جرمانہ بھی ہے۔ تو جب سے یہ قانون بنا ہے اس کے بعد سے اس میں کافی سارے قادیانیوں کے خلاف جو ہے نا ان کی وائلیشن کے خلاف قانون نے ان کے خلاف کارروائی بھی کی اور بہت ساروں کو سزائیں بھی ہوئیں، اور اب بھی کافی سارے کیسز اس طرح کی عدالتوں میں چل رہے ہیں۔ جی اچھا، یعنی قادیانی کسی بھی طور پر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے، یعنی السلام علیکم بھی نہیں کہہ سکتے؟ نہیں کہہ سکتے۔ یہ ایک طریقہ کار ہے مسلمانوں کا کہ جب مسلمان سے ملتا ہے تو السلام علیکم کہا جاتا ہے۔ کوئی دوسرے مذہب کا ملتا ہے، کوئی ست سری اکال کہتا ہے، کوئی نمستے کہتا ہے، کوئی ہیلو ہائے کہہ کے اپنا کام چلا لیتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا ایک خاص طریقہ کار ہے کہ وہ جب مسلمان سے ملتا ہے تو السلام علیکم اور وعلیکم السلام کہا جاتا ہے۔ جس طرح الحمدللہ ہم کہتے ہیں کوئی اچھی چیز پہ، انشاءاللہ کہتے ہیں، ماشاءاللہ کہتے ہیں۔ تو اس طرح کا ایک کیس بھی آیا تھا شیخ پورہ سے کہ قادیانیوں نے اپنا ایک شادی کارڈ چھپوایا تھا، ناصر نامی ملزم تھے انہوں نے، تو شادی کے موقع پہ جب چھپوایا کارڈ تو اس میں نکاح مسنونہ کے الفاظ، پروگرام انشاءاللہ اور ماشاءاللہ، الحمدللہ، بسم اللہ، اس طرح کے الفاظ جو مسلمان استعمال کرتے ہیں اس پہ باقاعدہ طور پہ پرچہ ہوا، پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ تک چلا اور اس قانون کے مطابق ان کو سزا دی گئی۔